اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا یہ شہر منکیرا چند ہزار نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا پسماندہ شہر ہے، جہاں صحت، تعلیم، روزگار، تفریح اور دیگر بنیادی سہولیات کا شدید فقدان ہے، تو آپ میری اس بات کا بخوبی یقین کر لیں گے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرا یہ شہر چنے اور خربوزے کی پیداوار کے حوالے سے ملک گیر شہرت کا حامل ہے، اور قطری شہزادے یہاں ہر سال نایاب پرندے تلیر کا شکار کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کے لیے زیادہ حیرت کا باعث نہ ہوگی۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ اس شہر کی تاریخ اس قدر پرانی ہے کہ سکندر اعظم کی فوجوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، بعد ازاں محمد بن قاسم نے اس شہر پر کئی حملے کیے، اور سبکتگین نے یہاں بیٹھ کر ملتان کو فتح کرنے کے منصوبے بنائے، تو یہ باتیں آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوں گی۔ ساتھیو، منکیرا ایک قدیم ریاست تھی۔ اس ریاست میں جھنگ، میاں والی، خوشاب، لیا، بھکر، مظفر گڑھ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور چند دیگر علاقے بھی شامل تھے۔ منکیرا میں واقع یہ قدیم قلعہ پہل 540 قبل مسیح میں مل قوم کے راجہ ملکھیڑا نے 10 ایکڑ رقبے پر تعمیر کروایا تھا۔ کہتے ہیں کہ لفظ ملکھیڑا پھر ارتقائی منازل طے کرتا ہوا منکیرا بن گیا۔ قلعہ منکیرا کو جدید بنانے میں ریاست کے آخری فرما روا نواب سر بلند خان سدوزئی نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دوبارہ سے 50 ایکڑ رقبے پر 12 سال کے عرصہ میں یہ قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کے وسط میں اورنگزیب عالمگیر کے چھوٹے بھائی شہزادہ شجاع کا مزار بھی موجود ہے، جسے اورنگزیب نے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر اندھا کروا دیا تھا، اور پھر اس شہزادے نے اپنی باقی ماندہ زندگی یہاں درویشی کی حالت میں گزاری۔ جہاں ہندوستان ہمیشہ سے بیرونی حملہ آوروں کے لیے تختہ مشق بنا رہا، وہیں ریاست منکیرا ان حملہ آوروں کی اہم گزرگاہ تھی۔ اس ریاست پر آخری حملہ راجہ رنجیت سنگھ نے کیا، جس میں ریاست منکیرا کے والی نواب سر بلند خان سدوزئی کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ 1947 کے فسادات سے پہلے یہاں ہندو اور سکھ بڑی تعداد میں آباد تھے، جو فسادات کے دوران بڑی بے دردی سے مار دیے گئے، اور جو بچ گئے وہ ہندوستان منتقل ہو گئے۔ منکیرا میں موجود یہ شاندار قلعہ اس شہر کی قدیم تاریخ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ منکیرا میں جا بجا سرحدی چوکیاں، رہٹ، کنویں، پرانے مندر، پرانی مساجد اور پرانے طرز تعمیر کے کئی شاہکار اب بھی کچھ آثار کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ تاریخی نوعیت کے قیمتی آثار ہیں۔ قلعہ منکیرا کی بلند و بالا یہ فصیلیں اب شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ حکام بالا کے آگے فریاد کناں ہے کہ منکیرا کے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو دیکھتے ہی دیکھتے منکیرا کے شاندار ماضی کے یہ آثار صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ لیکن اگر اس قدیمی شہر اور اس قلعے کی تعمیر و ترقی کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر دیے جائیں تو یہ پسماندہ شہر پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات میں شامل ہو سکتا ہے۔